کے لیے آج یہ لے چلتے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر رفیق تارڑ نام کی ایک شخصیت ہوا کرتے تھے، انہوں نے کوئٹہ بینچ میں جا کے ججوں کو باقاعدہ خریداری کی اور اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے انٹرویو میں اس کا برملا اظہار کیا۔ اس کے بعد یہ جو ابھی جج تھا راشد اس کی جو ویڈیو انہوں نے ریلیز کروائی احتساب کا جو جج تھا، اور اب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ایک سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے۔ پہلے ہی سپریم کورٹ نے 3 مہینے ایک جس طریقے سے یہ رکھا ہے حمزہ شہباز کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں، ظاہر ہے کہ وہ آئین کے تحت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی آئینی گنجائش نہیں۔ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، خراتی وزیر اعلیٰ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، آپ یا وزیر اعلیٰ ہوں گے آئین کے تحت یا نہیں ہوں گے، یا کیئر ٹیکر ہوں گے۔ تو اگر یہ اس میں صبح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے اور ہمیں پھر کوئی راست اقدام جو ہے وہ سوچنے پڑیں گے۔ میں فضل الرحمان صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں آئین کی حدود میں رہ کے گفتگو کیا کریں۔ آپ کا جو اس وقت زبان ہے اور لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ ہمارے آئین سے باہر ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نے اداروں کو تھریٹ کرنا ہے، پہلے آپ نے جب نیب نے تفتیش کے لیے بلایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ چھوٹی سی چند ہزار کروڑ روپے کی کرپشن میں ملوث تھا، ان کو بلایا گیا، انہوں نے تھریٹ کیا، نیب نے ان کو نہیں بلایا اس کے بعد، اب یہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ تھریٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ریاست کے بالکل آپ سمجھیے کہ تہیا پانچا ہل جائے گا اگر کوئی ایک آدمی اس طرح کا بیٹھ کے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو تھریٹ کرنا شروع کرے اور جو اپنا ریاست ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ ہم نے اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھا ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ واحد حل انتخابات ہیں، ہمیں انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، نئے الیکشن فریم ورک کے لیے ای سی پی میں تبدیلی کے لیے بات چیت ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہمیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کرنی چاہیے اور عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، جو لاڈلے یہ چاہتے ہیں کہ جو 186 ووٹ تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہمارے امیدوار پرویز الہی ہیں ان کو پڑے ہیں، اس کے اوپر 179 والے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا جائے۔ کیوں بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% ہے اور وہاں پر یہ تمام اختیارات استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے، جو انہوں نے آپ نے دیکھا 25 مئی کو بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، بربریت اور تشدد کی مثال قائم کی، بدترین مثال قائم کی، وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ یعنی کہ یہ عوامی عدالت سے تمام تر دھاندلی، تمام تر دھونس، تمام تر دباؤ کے باوجود عوام سے یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے۔ اب وہ چاہے نالائق اعظم شہباز شریف ہو، چاہے اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کا کنگ زرداری ہو، اور چاہے فضل الرحمان ہو، یہ اپنی اللہ تللوں اور عیاشیوں کا تحفظ چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر، یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹھگوں کا مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کو ابھی چودھری صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گاڈ فادر بھی کہا گیا تھا، اور ان سے کوئی ادارہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے ہیں، وہ چوسنی کا مزہ ابھی تک ان کے منہ سے گیا ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ دودھ والا فیڈر دیا ہو اور گود میں لے کر ان کو جھولا جھلاتے رہیں، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں، ان کو کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت کی ان کی آگے بات نہ کرے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے اپنا کچھ سمجھے ہی نہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے دوران جس طریقے سے انہی کے پارٹی کے اراکین، چاہے وہ نہال ہاشمی ہوں، دانیال عزیز ہوں، اس وقت طلال چودھری ہوں، سب سے مریم صفدر نے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے تھے
जजेस के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में, और बाद में उनको सज़ाएं भी जो है वो भुगतनी पड़ी थी। अब फिर से वो एक ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है, और उस ट्रेंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आप ये इनका माजी का बैकग्राउंड किसी सूरत नहीं भूल सकते कि ये हमेशा इसी तरह कोशिश करते हैं कि दबाव क्रिएट करें, दबाव क्रिएट करके अपनी मर्जी के फैसले लें। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी साहिब इल्म मारूफ कानूनदान जो है, जो डिप्टी स्पीकर एक चाबी वाला खिलौने का उसने किरदार अदा किया, जितनी चाबी दे दी उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें। कोई कानूनदान डिप्टी स्पीकर की उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग के दफा करने को तैयार नहीं है। इवन अब इनके अपने वकील जो केसेस में दफा में पेश हो रहे थे वो उसका दफा करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा आईना देखें, और आप किस मुंह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है। जिस तरह चौधरी साहब ने आपको बताया, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो दवाई लेने गया था आज तक वो वापस नहीं आया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, वापस नहीं आया। आपको बताएं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब और फवाद चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग अदालतों के फैसलों को नहीं मानती, ये लोग जजेस को ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने कहा कि फैसला आने से पहले अदलिया के खिलाफ बयानबाजी अभी से शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तमाम मुल्क की सूरत हाल का बगौर मुशाहिदा किया। इस तमाम सूरत हाल का वाहिद हल इलेक्शन है। फ़ारूक हबीब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये लोग अनोखे लाडले हैं। ये लोग 186 वोट लेने वालों को तो वज़ीर आला नहीं मानते, लेकिन 169 वाले को कहते हैं कि इसको वज़ीर आला बना दो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।